عزیزان محترم، ان کے ناموں کی بات آتی ہے اور یہاں ناموں پر میں آپ کو عرض کروں، قرآن پاک میں کچھ حروف ہیں جنہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ میں نے پوچھا یہ جو نون والقلم لفظ ہے مولوی صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نون والقلم، کہنے لگے اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مطلب تو ہوتا ہے، آپ کے مطلب کا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اس مجمع میں بھی اگر جملہ آ جائے گا تو وہاں پہنچے گا، تمہارے مطلب کا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم آپ قرآن پاک اٹھائیں تاج کمپنی کا، اور یہی قریب ہے مرکز تاج کمپنی کا، یہی بھاٹی چوک میں اردو بازار میں تاج کمپنی، چاند کمپنی، یہ سب اٹھائیں۔ عربی میں لکھا نون والقلم، نیچے ترجمہ لکھا نون والقلم۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یاسین طٰہٰ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف الف لام میم، ترجمہ ہی نہیں بتاتے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ اس کا لکھا الف لام میم، وہ کتاب، ذالکہ وہ۔ میں آپ کو بتاؤں، جو دور ہو، جو دور ہو اسے کہتے ہوا، اور جو قریب ہو اسے کہتے ذالکہ۔ ٹھیک ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے۔ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، پہلا سپارہ نکالا ہوا، اور میں کہہ رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے، وہ جس میں کوئی شک بھی غیب نہیں۔ مجھے تو کہنا چاہیے یہ قرآن یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، ذالکہ وہ۔ اب پھر مجبوراً پیچھے سے ترجمہ کرو تو سمجھ آئے گی، الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا یہ نون والقلم کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کوئی ترجمہ نہیں۔ چلتے چلتے پھر آخر معصوم کی چوکھٹ پہ پہنچا، چھٹے شہنشاہ سے پوچھا۔ تفسیر قمی اب تو اردو میں بھی آ گئی ہے، تفسیر قمی لاہور میں بھی موجود ہے، تو وہ بہت آسان تفسیر ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا فرما دیجئے نون والقلم اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے چھٹے شہنشاہ نے فرمایا خدا کی قسم نون محمد ہے، قلم علی ہے۔ نون محمد ہے، قلم علی ہے۔ اچھا، اگر معصوم کی بات پہ یقین آ گیا تو حدیث نبی کی سنو۔ آپ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اول قلم خلق ہوا اور قلم علی ہے۔ لوح پہ روز ازل سے قیامت تک میں نے دیکھنا کون چپ رہتا ہے، ملک صاحب کے ہم مجبوراً آئے، اور کون دل میں علی لے کے آیا ہے۔ بھائی روز ازل سے قیامت تک جو جو ہونا ہے لوح پہ قلم نے لکھا، قلم علی ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک کتنے نبی ہوں گے، کون سا لقب ملے گا، کیا مرتبے ملیں گے، لوح پہ لکھا قلم نے، قلم علی ہے۔ میری قسمت میں کیا ہوگا، لکھا قلم نے، قلم علی ہے۔ تیری کتنی زندگی ہوگی، لکھا قلم نے، قلم علی ہے۔ رزق کتنا دیا جائے گا، لکھا قلم نے، قلم علی ہے۔ بھائی توریت لوح پہ لکھی قلم نے، قلم علی ہے۔ زبور لوح پہ، ابھی دنیا نہیں بنی، لوح پہ لکھی قلم نے، قلم علی ہے۔ انجیل ابھی عیسیٰ نہیں پیدا ہوئے، عیسیٰ بنے نہیں، لوح پہ لکھی قلم نے، قلم علی ہے۔ دنیا خلق نہیں ہوئی، لوح پہ قرآن لکھا قلم نے، قلم علی ہے۔ اب 16 رجب کو 3 دن کے علی نے قرآن کیسے پڑھ دیا، یہ نہ سوچا کرو جیسے لوح پہ لکھ دیا ایسے پڑھ دیا۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کئی مرتبہ مخالف کی مخالفت سے عزت بڑھ جاتی ہے بندے کی، یعنی الٹ ہو جاتا ہے مخالف کی مخالفت سے۔ میں اعظم چوک میں آپ کی نظر جملہ کرنے لگا، اعظم چوک جان، میں ادھر کھڑا ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، پہلی مرتبہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہاں لاہور سے کوئی میرے مخالف تھے دوسرے مذہب کے، وہ پیس کمیٹیوں میں کئی ملاقاتیں دیکھتے رہتے، تو وہ بندے 4-5 کھڑے تھے چوک میں جہاں میں کھڑا تھا، اب بانی لینے آ رہے تھے مجھے، میں وہاں ان کا انتظار کر رہا ہوں، گاڑی سے نکل کے میں سائڈ پہ کھڑا ہوں۔ اب پٹکا نہیں ہے، یہ بیگ میں کیپ بھی گاڑی میں آگے رکھی ہے، اس میں ڈیش بورڈ پہ رکھی ہے،
तो मैं खड़ा हूँ सादा, तो वो मुखालिफ वो जो लाहौर से मुझे जानता था कहने लगा शियों का जाकिर है ये, बड़ा बना पड़ता, 4 आयतें कहीं से हिफ्स कर ली, याद कर ली, रट ली, और अलामा बना हुआ शियों का। वहाँ मलांग लोग तो सुन रहे थे, वो आए बिस्मिल्लाह। मैंने कहा जी आप किसने मुझे, कहने लगा ये मुनकर कह रहा था। तो खुश नसीबी आप तो मौला के बदा खान बीबी के शहर से आप आए, मेरी इज्जतों में इजाफा हो गया। कई दफ़ा मुखालिफ के रवैये से इज्जत बढ़ जाती है और मार्फत हो जाती है, पहचान हो जाती है। अगर मिसाल पहुंच गई तो एक लफ्ज़ कहना चाह रहा हूँ, कलम अली है, कलम अली है, कलम अली है, जागना, कलम अली है, तवज्जो, कलम अली है। अब समझ आई वक्त आखिर जब नबी ने कहा था लाओ कलम, तो चेहरे क्यों बिगड़ गए। अली साहब किबला मौला से तो सलाम जिता फरमाए। ये वो लोग हैं जो नौजवानों के लिए बेनौस खिदमत अज़ादारियाँ ड्यूटियाँ, मौला इनको सलामत रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, कलम अली है। आज एक फ़लसफ़ा बच्चे के लिहाज से, मैं तालिब इल्म मेरे से भी फ़लसफ़ा मत करने लगा हूँ। हम बचपन से, मैं माँ की गोद से सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे कि मेरे अली फरमाया करता था सलूनी सलूनी, पूछो जो पूछना चाहो। मैं कहूँ 30 आमुल फील को, 13 रजब को दुनिया में आने वाला बच्चा ये कह रहा रोज़े अज़ल से क़यामत तक जो हुआ है, जो होना है। अली कहते थे पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। मैंने कहा कैसे कहते हैं पूछो मुझे से, फिर पता चला कि सारी तकदीर लिखने वाला ही यही है। इसलिए अली फरमाया करते थे पूछो पूछो जो मुझसे पूछना चाहो। अज़ीज़ान मोहतरम, सलूनी सलूनी एक फ़िक्र ज़हन में आ गया, तो अब मैं हदिया ज़रूर करूँगा। एक हमारे भाइयों के चुके, पता नहीं लाइव जारी है या चली जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े आलिम दीन उनके, जो उनके मज़हब के इमाम भी कहलाए, वो 4 किताबें उन्होंने लिख ली, और अरबी उनकी बड़ी अच्छी, और तजवीद और किरात, बड़ा लहजा उनका अच्छा। तो वो बस पता नहीं जहन को क्या हुआ, और मैं कहता हूँ अल्लाह इल्म दे तो साथ हौसला और सब्र भी दे। ये लानत हो उस गुलाम अहमद पे, ये क्लर्क और गरीब घर का बच्चा, और बस वो अरबी कुछ उसने इतनी पढ़ी कि फिर दिमाग ख़राब हो गया और लानते मुकद्दर बन गई, हैं जी। तो आज भी लानते और क़यामत तक लानते मिल रही है। तो सामने मोहतरम, कहना ये चाह रहा हूँ कि वो अलामा साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मिंबर पे बैठे जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, और वो इल्म ज़ाहिर है, इतनी किताबें लिख दी, मैंने 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो मुझे नहीं मालूम तो जिसने खुद लिखी है। वो मिंबर में जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते अल्लाह जाने क्या आया, जोश में कहने लगे सलूनी सलूनी, पूछो पूछो जो पूछना चाहो। आगे उनके ही मुरीदैन बैठे तो कहने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ एक मलंगनी का घर था, वो स्पीकर में उसने सुना सलूनी सलूनी, आटा गूंद रही थी, आटा वहीं छोड़ा। उसने कहा ये तो फजीलत, ये तो एजाज बस मेरे कायनात में मौला का अली का है कि जिस शहंशाह ने कहा सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी। ये मौलवी कौन हो गया, अली वाले मुनाज़रे मुकाबले करने वाला। बस वो सर पे चादर ली और बुका लिया और सीधी वो मस्जिद में आ गई। जो बंदों में आके लगी कि मौलवी साहब आपने कहा सलूनी सलूनी, पूछो पूछो जो पूछना चाहो पूछो। मलंगों के तेवरों से ही लोग डर जाया करते हैं। और मुबल्लिग आज़म इस्माइल मेरे दादा उस्ताद किबला के ये जुमले हैं कि वो एक ट्रेन में बैठे थे, और वो कहने लगे कि मैं चुप करके बैठा हुआ था, तो एक मलंग के साथ किसी मौलवी की बहस हो रही थी। तो वो कहने लगा मलंगा तू कहना कि अली सब कुछ कर सकता मेरा अली, तो कहो अली को मेरी टांग तोड़ के दिखाए। तो वो मतैर तो होती है मलंगों की, उसने टांग पे मारी कड़क तोड़ के मुस्कुरा के था छोटे मोटे काम तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो सामने मोहतरम, अब वो मलंगनी को तेवर देखे तो मौलवी देखे, मौलवी होता है। उसने कहा इसे अपने चक्कर में डाल दूं, अपने चक्कर में डाल दूं। कहने लगा सवाल तो बाद में जवाब दूंगा, पहले ये तो बता कि अपने शौहर से पूछ के आई हो। कहने लगी जंगल में पूछ के गई थी। वो कहता अच्छा पूछो। कहने लगी चलो ये बताओ मुश्किल पूछूं या आसान पूछूं। मेरे जानते कि मुश्किल पूछूं या आसान।
کہتا جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی جلدی پوچھو، آسان ہی پوچھ لو۔ کہنے کی بس ٹھیک ہے پھر بتا دو یہ تمہاری جو امامہ ہے، پگڑی ہے، دستار ہے، اس کے پیچ کتنے ہیں؟ کیا سادہ مولوی صاحب تھے، کہنے لگے مجھے کوئی علم غیب ہے، مجھے کیا پتا میرے امامے کے پیچ کتنے ہیں۔ اس مائی نے بھی غصہ نہیں کیا، کہنے لگے کوئی بات نہیں جی، تو پاکستان میں کچھ تو آپشن دیے جاتے ہیں، میں بھی دیتی ہوں، یہ بتا اتار کے گن کے بتا دے کتنے ہیں۔ ایک منٹ کی بات ہے، یوں اتارا، اتار کے 1 2 3، کہتی بس بس ٹھیک ہو گیا۔ کہتی بھائیو دیکھو بھرے مجمع میں جس کی پگڑی ایک عورت اتروا دے وہ بھی علی کے مقابلے کرتا ہے۔ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین محترم، میرا علی شہنشاہ، جہاں جاؤ جہاں پہنچو سینہ تان کے کہا کرو کہ تم علی والے ہو، اس لیے کہ علی کسی میدان میں بھاگا ہی نہیں ہے، علی ہر میدان میں ڈٹ گیا ہے، علی امیر المومنین ہے، علی باب العلوم ہے، علی تاج اولیاء ہے، علی جاہد المنافقین ہے، علی حرز المومنین ہے، علی خاور دو جہاں ہے، علی دافع البلا ہے، علی ذاکر اکبر ہے، علی راسخ فی العلم ہے، علی زوج بطول ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شیر خدا ہے، علی ضامن روز جزا ہے، علی طاہر و اطہر ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی عالی قدر ہے، علی غضنفر ہے، علی قسیم نار والجنہ ہے، علی قرار غیر فرار ہے، علی لائق ممبر صلوات ہے، علی حاتی دین حق ہے، علی یسوب المومنین ہے۔ یہاں مجلس ختم ہو جانی ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون اتنی آواز گونجے جو ان چھتوں کو کراس کرتی ہوئی نجف تک جائے تو پھر سینے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کون علی جو کبھی اسد نظر آتا ہے، کبھی حیدر نظر آتا ہے، کبھی صفدر نظر آتا ہے، کبھی ایلیا نظر آتا ہے، کبھی خلیفۃ اللہ نظر آتا ہے، کبھی خلیفۃ رسول اللہ نظر آتا ہے، کبھی صدیق اکبر نظر آتا ہے، کبھی قاتل اسلام کعبہ نظر آتا ہے، کبھی عالم بالتوریت نظر آتا ہے، کبھی عالم بالزبور نظر آتا ہے، کبھی عالم بالانجیل نظر آتا ہے، کبھی عالم بالقرآن نظر آتا ہے، کبھی فاتح خندق و خیبر نظر آتا ہے، کبھی قاتل مرو انتر نظر آتا ہے، کبھی والد شبیر و شبر نظر آتا ہے، کبھی یسوب الدین نظر آتا ہے، کبھی در کعبہ نظر آتا ہے، کبھی باب مدینہ الحکمت نظر آتا ہے، کبھی باب مدینہ العلم نظر آتا ہے، کبھی مصداق انما ولیکم اللہ نظر آتا ہے، کبھی صاحب انما یرید اللہ نظر آتا ہے، کبھی بطول کا شوہر نظر آتا ہے، کبھی کعبے کا گوہر نظر آتا ہے، کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے، کبھی رسول کا داماد نظر آتا ہے، کبھی خدا کا خانہ دار نظر آتا ہے، کبھی صفت آدم نظر آتا ہے، کبھی حسن یوسف نظر آتا ہے، کبھی ذوق یحییٰ نظر آتا ہے، کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے، کبھی مولا کائنات نظر آتا ہے، کبھی امام المتقین نظر آتا ہے، کبھی امام المبین نظر آتا ہے، کبھی رسول اللہ غالب نظر آتا ہے، کبھی غالب علام کل غالب نظر آتا ہے، کبھی امام المشارق نظر آتا ہے، کبھی امام المغارب نظر آتا ہے، شجاعت بلا فتح نظر آتا ہے، ولایت میں انما نظر آتا ہے، حاجتوں میں حاجت روا نظر آتا ہے، مشکلوں میں مشکل کچا نظر آتا ہے، نصیری جو دیکھے خدا